آج پیر کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھ لو۔ یہ تسبیح نیکیوں اور دولت کی ATM ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آن لائن وظائف اور تلاوت چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج پیر کے دن 7 آسمانوں سے بڑا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اگر کوئی اللہ سے کروڑوں بھی مانگتا ہے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ پیر کے دن کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ پیر کا دن بہت ہی ببرکت دن سمجھا جاتا ہے۔ پیر کا دن قبولیت کا دن ہے۔ اس وظیفے کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ بہت سے محدثین، بہت سے اللہ والوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھا۔ آج کا دن بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آج پیر کے دن جس گھر میں یہ عمل کیا جائے گا، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے گا، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ یہ دنیا کا طاقتور وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، اگر آپ کی ہر مشکل، پریشانی، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ لوگ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں تو آج اس بابرکت دن میں اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل جائے، سب کے نصیبوں کے بند تالے کھل جائیں۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ کے لیے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی ذات آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو فوراً پورا کر لیتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد امیر ہو جائیں، ان کی حاجات، ان کی مشکلات جلد از جلد ختم ہو جائیں تو وہ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ محترم ناظرین، آپ کو کسی بھی جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ پاورفل وظیفہ موجود ہے، آپ کو کسی اور کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج اس عمل کو پڑھیں، اللہ سے نیت کر کے مانگیں، آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں بیٹھی جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے، بیٹے بے روزگار ہیں، ان کو نوکری نہیں مل رہی، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، وہ یہ وظیفہ پڑھے، انشاءاللہ ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ تو ہر مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو اٹھانے والا ہے، اللہ تو بند راستوں کو کھولنے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے عمل کر لے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ اترنے کا نام نہیں لیتا تو قرض سے نجات کے لیے یہ عمل کر لیں۔ جس گھر میں یہ عمل کیا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میری ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں، اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے، اپنی نسلوں کو کامیاب بنانے کے لیے یہ عمل ضرور کر لیں۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہر کام کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آج تمام مسلمان پریشانی کا شکار ہیں، کہیں پر جنگی حالات ہیں، کہیں غربت کا شکار ہیں، کہیں تنگ دستی اتنی ہے کہ ماں باپ بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ بے برکتی کا عالم یہ ہے کہ یہ دنیا جس دھانے پر چل رہی ہے، لوگ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان ہیں کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ تمام کے تمام مسائل پیسوں کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر کسی گھر میں پیسہ ہے تو وہاں لڑائی جھگڑے بھی کم ہیں، وہاں پریشانیاں بھی کم ہیں، وہاں مصیبتیں بھی کم ہیں، وہاں ہر طرح کی مصیبت سے نجات ہوتی ہے۔ جب ہر مسئلے کا حل پیسے میں ہے، ہر پریشانی کا حل پیسے میں ہے، تو آج پیر کے دن رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے خزانے کو لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں۔ اگر کوئی فقیر بھی یہ عمل کر لے گا تو بادشاہ بن جائے گا۔ اگر کوئی مانگنے والا بھکاری بھی پڑھے گا تو اللہ بانٹنے والا بنا دے گا۔
ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان وظیفے پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کی حاجت پوری نہیں ہوتی، اور بعض اوقات کچھ گھڑیاں اتنی قبولیت کی ہوتی ہیں جب بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ خود دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اللہ والے تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، تہجد کے ٹائم اعمال کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، تو پھر اگر آپ بھی اللہ کے ولیوں جیسا اعلیٰ مقام اور قبولیت چاہتے ہیں تو اس قبولیت کی گھڑیوں میں یہ عمل کر لیں۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو عمل کی طرف لیے چلتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے، لیکن عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پاس لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف میں ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ چاہیں تو کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت زیادہ ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے۔ آج آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ نے اس کی نیت کر کے اللہ کریم سے دعا مانگنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، نیا گھر عطا ہو جائے گا، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مل جائے گی۔ مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، عمل بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جب کوئی بندہ اللہ کو ان ناموں سے پکارتا ہے، اللہ کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی تمام حاجات کو پوری کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں، جو بندہ اللہ کو ان صفات سے پکارتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اسے غنی کر دیتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کو یا غنیو یا رحمانو کہہ کر پکارنا ہے۔ آپ نے یا غنیو یا رحمانو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ اللہ کو یا غنیو یا رحمانو کہہ کر پکاریں گے، کیونکہ رحمان اللہ کی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی نوازتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، ان کو بھی کامیاب کرتا ہے، دنیا بھی عطا کرتا ہے۔ اور یا غنیو، اے غنی کرنے والے، اے دینے والے، اے غنی کرنے والے، جو شخص اللہ کو یا غنیو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے، جو شخص آج 13 جمادی الثانی پیر کے دن اللہ کے ناموں کی یہ تسبیح پڑھ لے گا، اللہ کو ان صفاتی ناموں سے پکار لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ جو لوگ یہ وظیفہ کرتے ہیں، جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب کرتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو یا غنیو یا رحمانو، یا غنیو یا رحمانو کو آج آپ نے 100 مرتبہ یا غنیو یا رحمانو کو پڑھ کر رب کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لینا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یا غنیو یا رحمانو پڑھ لیں تو پھر دوسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی آیت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے۔ ہر انسان بے شمار رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف انہی لوگوں کو ہوگی جسے میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہوگا۔
آپ نے اس آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ لیں اور 100 مرتبہ آپ نے یا رحمانو یا غنیوں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 11 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ یا غنیو یا رحمانو کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 21 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے۔ یہ ایک قرآنی آیت ہے جس کا مطلب ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہی تو ہے جب دینے پہ آتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہی ہے جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ کوئی سا بھی استغفار پڑھ کے وظیفے کا اختتام کر لینا ہے اور آخر میں 3 مرتبہ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر وظیفے کا اختتام کر دینا ہے اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ پیر کے دن لوگ بہت سے اعمال کرتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے رحمتوں، برکتوں اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتی ہے۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے پھر رب کریم سے سچی توبہ قبول ہو گئی، پھر ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو شخص اس عمل کو کرے اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھلائی اور سرخروئی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عافیت کے معاملات کرے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیا کریں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔